अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां भी हों खैर आफियत के साथ हों। आज की इस वीडियो में ईरान के जो नौ मुंतखब सदर हैं इब्राहिम रईसी, इनसे मुतल्लिक हम आपको अपडेट करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इनके सदर मुंतखब होने के बाद जो कि अगस्त 2021 में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और ईरान के सदर मुंतखब हो जाएंगे और ईरान की क़यादत को अब इब्राहिम रईसी जो पुराने सदर हैं सदर हसन रूहानी के बाद ये लीड करने जा रहे हैं। इनके बारे में इजराइल जो है और अमेरिका जो है और यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है, क्यों इब्राहिम रईसी की जो मुंतखब होना है इसको जो मगरबी ममालिक हैं और स्पेशली ऐसे ममालिक जो ईरान के दोस्त नहीं हैं वो इनकी जो मुंतखब होने को क्यों मुश्किल तरीके से देख रहे हैं। इसके साथ साथ इन पर क्रिटिसिज्म क्यों आ रहा है, इनकी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक आपको अपडेट करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और इस पर बेल का आइकन भी जरूर दबाएंगे। बात करें इब्राहिम रईसी की तो इब्राहिम रईसी जो है एक 60 साल शख्स हैं जो कि एज अ चीफ जस्टिस ईरान के अंदर अपने काम सरंजाम दे रहे हैं और इसके बाद अब वो सदर के ओहदे के लिए मुंतखब हो चुके हैं और ईरानी हुकूमत ने, ईरानी अवाम ने उनको सदर जो है वो चुन लिया है। अब इनके सदर बनने के बाद, क्योंकि अगर इब्राहिम रईसी की बात करें स्पेशली तो इब्राहिम रईसी को एक जो मगरबी मीडिया है उन्होंने इनको प्रोपेगेंडा किया है इन पर कि ये एक हार्ड लाइनर अल्ट्रा कंजर्वेटिव लीडर हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा ईरान के उस तशख़्ख़ुस, ईरान की उस हार्ड लाइन पर हमेशा बात की है जिसके हवाले से ईरान जैसे मुल्क को देखा जाता है। और ईरान की अगर पासदारान इनकलाब की बात की जाए, आयतुल्लाह खमीनी सुप्रीम लीडर, उनकी नजरियात की बात की जाए, इसके साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईरान की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रिलीजियस, बहुत ज्यादा रिजिडिटी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है अपने अवाम और अपने मुल्क को लेकर। और जो एक स्टांस रहा है ईरान का सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान का एक स्टांस रहा है इजराइल के खिलाफ, ईरान का एक स्टांस रहा है अमेरिका के साथ, तो वहां पर बहुत सारी पॉलिसीज को ना सिर्फ ये एंडोर्स करते रहे हैं बल्कि उनके हक में बोलते भी रहे हैं। अब इब्राहिम रईसी जब खुद सदर बन जाएंगे तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इनको, जिनको अमेरिका ने भी बैन किया हुआ है, आपको ये बताऊं कि इब्राहिम रईसी जो हैं इनको अमेरिका ने उन पर्सनालिटीज में डाला हुआ है जिसको उन्होंने इंटरनेशनली बैन किया हुआ है। अब एज अ सदर जब ये बाइडेन के साथ बैठेंगे और ईरान की जोहरी ढील जो है अमेरिका के साथ उस पर बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो ईरान इसको फेस करने जा रहा है और दुनिया इसको किसी और तरह देख रही है। अगर मैं आपको यरूशलेम पोस्ट की एक पोस्ट दिखाऊं और उसके ऊपर एक जो मेन हेडिंग है उनके अखबार की, अगर वो आप देखें तो वहां लिखा हुआ आ रहा है कि बुचर ऑफ तेहरान जो है उसको लोगों ने इलेक्ट कर लिया है। इसका ये मतलब है कि इब्राहिम रईसी की जो इलेक्शन है उसको इजराइल ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि बुचर ऑफ तेहरान यानी तेहरान के लोगों का जो कातिल है वो वहां का सदर बन गया। इसका मतलब है कि इजराइल को ये बहुत खटक रहे हैं, लेकिन इनकी सिलेक्शन और उनके यहां तक पहुंचने तक और इनके सदर मुंतखब होने के पीछे एक प्रोसीजर है। ईरान का कोई भी जो सदर होता है वो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए सदर बन सकता है और ईरान के अंदर जो सदर है वो 4 साल के लिए मुंतखब होता है। इनसे पहले जो सदर हैं हसन रूहानी, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो एक मॉडरेट किस्म के सदर समझे गए थे और वो ऐसे सदर थे जिन्होंने ईरान का जोहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ डील भी की, उनको इकोनॉमी से निकालने के लिए कुछ डिप्लोमेसीज और कुछ नरम रवैया भी रखा। लेकिन इस मॉडरेट के बाद एक ऐसा हार्ड लाइनर जिसके बारे में मगरबी दुनिया उनको ये तस्वुर कर रही है कि ये हमेशा इजराइल पर बड़ा गिरफ्त और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस हमेशा रखकर आगे आए हैं। अब एज अ सदर जो है वो पॉलिसीज जिस पर शायद सदर हसन रूहानी कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक वे के साथ चीजों को डील करते थे, यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम रईसी जो हैं इनके मुतालिक मगरबी मीडिया ये भी प्रोपेगेट कर रहा है, इनको इस बात पर भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि 1988 के अंदर जब सियासी कैदियों को फांसी देने की बात की गई थी तो वो इन्हीं की क़यादत में और इन्हीं के मेंबरशिप में हुआ था जब ये उस शूरा का हिस्सा थे जहां पर ये फैसला किया गया था और इन्होंने उसको सपोर्ट किया था। इसका मतलब है कि सजा और जजा की अगर बात की जाए और इनके प्रिंसिपल स्टांस की बात की जाए तो बहुत मुनज़्ज़म, बड़े अपराइट, बड़े क्लियर, बड़े रिजिड और उसूल परस्त रहनुमा हैं और इस वजह से अब ये सदर का जो टैग है वो भी इनके जिम्मे आया है। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इनके मुताल्लिक आपको बतानी है जिसको मगरबी मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है और वो ये है
کہ اگر انقلاب ایران کے بعد ابھی تک کسی بھی صدر کے ووٹ اور الیکشن پروسیس کو دیکھیں تو یہ واحد صدر ہیں جن کو 50% سے کم ٹرن آؤٹ میں الیکشن جنہوں نے لڑا ہے. یعنی باقی جو جتنے تمام صدور رہے, چاہے آپ احمدی نژاد کی بات کریں, صدر حسن روحانی کی بات کریں, اور اب جو ہے ابراہیم رئیسی ہیں, تو ان تینوں سے اور ان سے پہلے جو صدور کی اگر بات کریں تو ان سے پہلے تمام جو صدور رہے ہیں ایران کے, ان کو 50% سے زیادہ ووٹ کا ٹرن اوور ملا تھا, لیکن ان کے ٹائم پر 48.8% کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ووٹ کا ان کو ملا ہے, جس کو مغربی میڈیا کرٹیسائز کر رہا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہی نہیں ہیں. 8 کروڑ آبادی کا جو ایران پورا ملک ہے, اس میں جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 48.8% ریکارڈ کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی اس کم ٹرن آؤٹ میں بھی ان کو 62% جو ہے ووٹ پڑے ہیں اور عوام نے ان کو منتخب کر لیا. لیکن مغربی میڈیا اسرائیل اور یورپ کو کیونکہ یہ کھٹک رہے ہیں, اس لیے وہ یہ پوائنٹ آف ایجنڈا استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی جو سلیکشن ہے یا ان کا جو منتخب ہونا ہے اس میں ان کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہے اور لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا ہے, جبکہ حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ جو ایران کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوگا. ایران کے اندر ایک گارڈین کاؤنسل ہوتی ہے جس کے اندر 12 افراد 12 ممبرز ہوتے ہیں. 6 جو ہوتے ہیں وہ جورسٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ قاضی ہوتے ہیں, عدلیہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. 6 جو ہوتے ہیں وہ مذہبی عالم اور رہنما ہوتے ہیں. ان 12 لوگوں پر منتخب جو شورا ہے یہ ڈائریکٹلی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے انڈر کام کرتی ہے. یہ جن لوگوں کو نامزد کرتی ہے, منتخب کرتی ہے, صرف وہی لوگ صدر کی ریس میں شامل ہو سکتے ہیں, باقی کوئی بھی شامل نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بات کریں ایران کے الیکشن کے اوپر, تو ایران کے الیکشن کے اندر 540 لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. ان میں سے صرف 7 لوگوں کو اس شورا نے, جس کو ہم گارڈین کاؤنسل کہہ رہے ہیں, 7 لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا تھا, اور یہ وہ لوگ تھے جن کو بعد میں الیکشن کے لیے پیش کیا گیا, اور انہوں نے جب اپنا الیکشن کنٹیسٹ کیا تو یہ واحد لیڈر ہیں جو 62% کے ساتھ سامنے آئے ہیں. یہ تو خیر صورتحال اس وقت ہے کہ 540 لوگوں میں سے صرف 7 لوگ اگر شارٹ لسٹ کیے گئے تھے صدر کے لیے, تو یہ دوسرا کرٹیسزم ہے جو مغربی میڈیا ان کے اوپر کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کرٹیسزم وہ ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, کہ 40 خواتین نے بھی گارڈین کاؤنسل کو اپنے کاغذات نامزدگی بھیجے تھے کہ وہ صدر کی ریس میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن ان خواتین کو بھی صدر کی ریس میں شامل نہیں کیا گیا. اور جو شورا ہے اور جو گارڈین کاؤنسل ہے ان کی, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف یہ 7 لوگوں میں جو ان کے الیکشن میں گئے تھے, ان میں ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ لیڈر کے طور پر سامنے آئے تھے. اب یہ تو خیر ان کی کرٹیسزم کی بات ہے جو کہ مغربی میڈیا ان کے اوپر کر رہا ہے, لیکن اب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایران کو ان کی صدارت میں اب کون سے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہوں گے. سب سے بڑا چیلنج جو ایران کو درپیش ہوگا وہ ہے اس کی اکنامک پالیسیز اور اس کا ایران کا جوہری پروگرام جو اس وقت امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایک ہارڈ لائنر جو اپنی اس سٹانس پر آگے بڑھے گا تو شاید بائیڈن انتظامیہ جو ہے ان کے ساتھ اس سٹانس پر یہ اگریمنٹ شاید پورا نہ کر سکے, کیونکہ اس پر جو ایران کا ریجڈ سٹانس ہے کہ اس معاہدے کو ختم بھی امریکہ نے کیا تھا, تو امریکہ ہی اس سے بیک آؤٹ کرے اور اس کو دوبارہ ریورس کرے, تو شاید ابراہیم رئیسی کسی بھی صورت کو ڈپلومیٹک سٹانس یا کوئی درمیانی راستہ نکالنے والی پوزیشن میں نظر نہیں آتے ہیں, اور نہ ہی یہ اس قسم کے لیڈر کبھی سمجھے گئے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چیلنجز ہیں جو ابراہیم رئیسی کو فیس کرنے ہیں, جس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ایک چیلنج وہ یہ ہے کہ ان کی جو اب ٹلٹ ہے, جو انہوں نے بیان بھی دیا ہے, وہ اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اپنے نیبر کنٹریز اور ریجنل نیبرز کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں گے, جو کہ ایک بڑا واضح میسج ہے امریکہ کو اور یورپ کو کہ شاید یہ ان کے ساتھ اپنے معاہدے یا ان پر ڈیپینڈنس کو ختم کر دیں گے. ایران کو اس ساری چیزوں میں ایک اپرچونٹی ایران کے ساتھ نظر آ رہی ہے. چائنا کو اس سارے معاملے میں ایران کے ساتھ ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے, جس میں شاید ان دونوں کے معاہدے جو ہیں آگے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے, اور ریجنلی بہت زیادہ ایکسپلوڈ ہوگا چائنا ایران کے ساتھ, اور ایران جو ہے جو نیبر ملک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے گا. ایک بڑا امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو آئل ریزروز ہیں ایران کے, جو آئل مارکیٹ ہے ایران کی, اس کو ایکسپینڈ کرنا جو ہے وہ ابراہیم رئیسی کے لیے ایک چیلنج ہوگا, کیونکہ جو بڑے ہیں وہ تو شاید ابراہیم رئیسی کے آنے کے بعد بہت خفا ہیں, اور اسرائیل جو ہے جو ہمیشہ سے نیتن یاہو کی قیادت میں جو حسن روحانی ہیں ان کو ہمیشہ سے للکارتا رہتا تھا, لیکن اب جو اسرائیل کے نئے صدر ہیں
اگر انہوں نے کوئی لفظ بھی ابراہیم رئیسی کے ساتھ ویسا آپس میں ایکسچینج کیا تو شاید حسن روحانی سے زیادہ ٹف ٹائم دینے والے ہوں گے ابراہیم رئیسی. تو ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ ان کو بہت آسان لیڈر کے طور پر نہیں لیا جا رہا ہے, اور شاید کسی بھی جنگ کا, کسی بھی ڈیڈ لاک کا, کسی بھی بڑے چیلنجز کا اس خطے کو ان کی جو پریزنس ہے اس میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہے وہ ہے کانفیڈنس بلڈنگ, اور ایک ایسا ٹرسٹ جو کہ ایران کھو چکا ہے, اور وہ ٹرسٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا, اور وہ ٹرسٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں یوکرین کا ایک جہاز بھی ایران نے گرایا تھا اپنی ایئر سپیس سے, اور اس کے بعد بہت سے ممالک کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اور ایئر سپیس جو ہیں وہ ایران کے لیے بند کی گئی تھی. ان کو دوبارہ بحال کرنا, اپنے سٹانس میں تھوڑی نرمی کرنا, تو یہ والا چیلنج بھی ابراہیم رئیسی کے اوپر ہوگا کہ ایران دوبارہ سے اپنی مارکیٹ یا اپنے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک تعلقات کیسے بہتر کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر جو پہلے سے سوشل میڈیا بلاک کیا گیا ہے, ٹویٹر بلاک کیا گیا ہے, ٹیلی گرام کو بلاک کیا گیا, بہت سی سوشل ویب سائٹس پر بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے, تو جو اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان پر ابھی بھی یہی حالات رہیں گے, اور بہت زیادہ کو ماڈریٹ اور بہت زیادہ آسان چیزیں ان کو وہاں شاید نہیں مل سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر سعودی عربیہ کے تعلقات کی بات کی جائے تو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جو ایران کا پہلے جیسے معاملہ چل رہے تھے اب بھی ویسے ہی چلتے رہیں گے. سعودی عرب کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ایران کی دوستی اور پینگیں نہیں چلنے والی ہیں. تو سعودی عربیہ, اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل, یو ایس اور یورپ جو ہے وہ ایک بار پھر ایران کی نئی قیادت کو بالکل یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید ان کو ٹف ٹائم دے گی, لیکن پاکستان کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. ایران کے نئے منتخب ہونے والے صدر کو عمران خان صاحب نے مبارکباد بھی دی ہے, خیر سگالی کا میسج بھی بھیجا ہے, اور شاید ہم ایران کے ساتھ جو ہمارے بارڈرز کے مسائل ہیں, تجارت کے ایشوز ہیں, اور ایران کو ایز اے نیبر کنٹری ہم چائنا کے ساتھ کنیکٹ کروانے میں اپنا بہت اچھا رول ادا کر سکیں گے, اور آگے جا کر کریں گے بھی. یہ کچھ چیلنجز تھے جو ابراہیم رئیسی کے آنے کے بعد اس خطے میں دوبارہ سے پیدا ہونے ہیں, اور یہ بات کہ یہ صدی جو ہے شاید کسی بڑی لڑائی کو, کسی بڑی وار کو, کسی بڑی تباہی کو دیکھے, تو اب آنے والے جو لیڈرز ہیں, اگر ہم بات کریں اسرائیل کے نئے صدر کی تو وہ بھی ایک ہارڈ لائنر ہیں, ایران کے صدر بھی ہارڈ لائنر ہیں, ٹرمپ ایک پاپولسٹ تھے وہ جا چکے ہیں, تو اب دنیا کی جو قیادت ہے وہ بھی مختلف جگہوں پر تبدیل ہو رہی ہے, اور اس تبدیلی کے بعد جو اس وقت قیادت ہے وہ شاید کسی جنگ کی طرف ایک اشارہ بھی ہے. آپ نے دیکھتے رہنا ہے احمدانہ ویوز, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر ریسنٹ اپڈیٹ پر اپڈیٹ کرتے رہیں.